یہ حق نہیں. خامد کو اگر پھر بھی رجوع کا حق رہا تو عورت کو کیا ریلیف ملا؟ اس کی تو جان چھوٹی نہیں. البتہ عورت اگر دوبارہ راضی ہو جائے اور عدت ابھی ختم نہ ہوئی ہو تو وہ پھر اس کی وہ چیز لوٹا دے جو لی ہے، یا خامد اس کو واپس کر دے، پھر صلح کر لیں عورت کی مرضی سے. خامد نہیں ہم مرضی کر سکتا، رجوع ہو سکتا، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا. دوسری طلاق میں خاوند کو رجوع کا اختیار ہے، عورت چاہے یا نہ چاہے. یہ اختیار نہیں ہوتا اگر عورت راضی ہو جائے خلا میں بھی اور ابھی عدت نہیں گزری اور جس در پر یا معاوضے پر طے ہوا تھا معاملہ وہ دوبارہ خاوند اس کو واپس کر دے تو مان جائے یا مفتی مان جائے. عورت راضی ہوگی تو رجوع کر سکے، وقت گزر جائے گا تو پھر نکاح ثانی کرنا پڑے گا. تو نکاح ثانی تجدید نکاح، تجدید نکاح یا نکاح ثانی؟ نکاح ثانی تجدید نکاح، اس میں نیا حق مہر ہوگا. ہاں نیا حق میں بیڑ پڑے قراردہ نکاح. یہ سوال ہے، کیا کسی موذی مرض میں مبتلا یعنی ٹی بی، ایڈز یا دیگر وغیرہ میں مبتلا ایسی عورت یا ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ دودھ تو پلا سکتی، شرم کوئی اس میں مانت نہیں، مگر اگر طبی لحاظ سے وہ دودھ نقصان دہ ہو بچے کے لیے تو پھر نہیں پلانا چاہیے. اس کی بجائے کسی ایسی عورت کا دودھ پلانا چاہیے جو تندرست ہو. علماء نے تو یہ بھی لکھا نا کہ ماں اگر فاسق اور بدکار ہو تو پھر بھی نہیں اس کا پلانا چاہیے. کسی شریف عورت کو ڈھونڈنا چاہیے جو بچے کو دودھ پلائے. دودھ بڑے اثر رکھتا ہے نا اپنے سے. فاسقہ فاجرہ کوئی ہوگی تو بچہ بھی بگڑنا جائے. تو یہ دودھ کا اثر بچے پر ہوتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا ڈاکٹر ہی کہتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر، جب وہ جسم کا حصہ بنتا ہڈیاں سارا گوشت اس سے تیار ہوتا ہے تو رضاعت کو اس لیے برابر کرا دیا گیا ولاد کے کہ جیسا پیدا ہونے سے بیٹا بن جاتا دودھ سے بن. اثرات تو ہے. تو مولانا پھر یہ جو اسلام نے اجازت دی ہے کرسچین عورت کے ساتھ شادی کرنے کی کہ آپ کرسچین عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر وہ تندرست ہے تو بچے کو دودھ تو وہی پلائے گی. پلائے گی. میں نے جیسے عرض کیا نا علماء اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کتابی ہے نا تو پھر کسی مسلمان سے دودھ پلائے. دودھ نہ اس کا پلائے. بیوی ہے تو عیاشی کرتا رہے. کیا اس کے ساتھ بیوی والا تعلق ہے؟ نہ وہ ولایت، نہ محبت، نہ پیار. کافرہ ہے. گھر میں ایک سانپ ہی پالنے والی بات ہے. تو وہ اس کے وارث بھی نہیں بنے گی؟ وارث نہیں. نہیں کہ بیوی اگر ہے نا غیر مسلمان جی تو خامد ہے مسلم تو پھر اور اس کو حصہ نہیں ملتا. اسی طرح اولاد کا معاملہ کہ باپ مسلم ہو بیٹا کافر ہو جائے معاذ اللہ، یا بیٹا مسلم ہو باپ کافر ہو تو مسلم اور کافر میں میراث نہیں نہ چلتی، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے. تو یہ یہودیہ یا نصرانیہ عورت اس کو جائیداد نہیں ملے گی. نہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مثلا ایک آدمی اس کی بیوی تو کرسچن ہے تو اس کی خاصا مال و دولت ہے، اس آدمی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی جو خود اختیاری دین کی عمر کو نہیں پہنچے، کہ مطلب 5 سال کا بچہ ہے 3 سال کا، اور عورت مر جاتی ہے، وہ بے شمار مال و دولت چھوڑ کے مری، وہ ان کی ماں ہے. اب بچوں کو تو ان کا وارث بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ چھوٹے بچے ہیں ابھی، یہ تو اسی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان بنے یا نہ بنے. نہیں، مسلم کے بچے مسلم ہی مولانا شمار ہوتے ہیں نا. یہ بڑے ہو کر وہ کیا بنے اللہ رحم فرمائے. مسلمان کے نطفہ سے جو بچہ پیدا ہو وہ مسلم ہی شمار ہوتا. ہندو سکھ کے نطفہ سے جو وہ ہندو ہی شمار ہوتا. ہم اس کا جنازہ تو نہیں پڑھنے جاتے کہ ہندو کا مرا ہمیں دے دو یہ چھوٹا ہے. نہیں، جس کا بیٹا ہے اسی مذہب پر اس کو مانا جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد کی بات. جناب مولانا صاحب السلام علیکم. ایک مسلمان یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ الہی مجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا. وہ بات جو شروع کی تھی نا اس میں یہ کہ قبول نہیں لوگوں نے زیادہ کیا، مگر حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاویہ اور اسی طرح حضرت مسروق وغیرہ کہتے تھے ان کا یہ اجتہاد تھا کہ مسلم جو ہے نا وہ کافر کی جائیداد پا سکتا ہے، کافر مسلم کی جائیداد نہیں پا سکتا. دوبارہ وہ کہتے تھے یہ جو جمہور کہتے ہیں نا کہ مسلم کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلم کا وارث نہیں، 2 طرفہ ہی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں بات. کافر نہیں مسلمان کی پا سکتا، مسلمان جو ہے نا وہ کافر کی پا سکتا ہے. کافر مرے گا جائیداد کا مالک ہے اور اس کا وارث ہے. جیسے آپ نے بیٹے کہے وہ کہتے تھے وارث ہوگا.
مسلمان لے جائے کہ کیا الاسلام یالو ولا یولا، اسلام غالب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میرا آپ سے ایک سوال ہے، کریں کریں۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کی جگہ پر طواف رکھ سکتا ہے مولانا؟ کر سکتا ہے؟ طواف کسی کی جگہ کوئی آدمی گیا ہے حج میں تو کہتا ہے یار میری طرف سے وہاں ایک طواف کر دینا بیت اللہ میں، کسی کی طرف سے۔ یہی بات ہے بیٹا کہ کوئی گیا ہے وہاں حج یا عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری طرف سے طواف کر دینا، ہاں جی یہی پوچھ رہے ہو؟ ہاں جی میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ ہاں کر سکتا، کر دے ٹھیک ہے کر دے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہ بھی ملے گا اس کو تو جس نے کیا اس کو تو ملنا ہی ہے نا۔ تو یہ مسئلہ جو بیان ہوا نا کہ کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، مسلم کافر کا وارث ہو جاتا۔ مسلمان کافر کا وارث مانگتا ہے لیکن کافر مسلمان۔ یہ اجتہاد تھا حضرت معاذ بن جبل کا، حضرت معاویہ کا، اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار اس سے بہتر فیصلہ اسلام میں کوئی نہیں ہوا۔ اسلام جو غالب اور سچا دین ہے اس کو تو چھین لینی چاہیے جس کی بھی آتی، اس کا نا کافر رہ جائے، کافر مولانا اس کے لیے کوئی اجتہاد کے میں نے آپ کے لیے سامنے آپ کے سوال کے مطابق نا ایک گنجائش بتا دی، اور یہی شیعہ حضرات کا مسلک، وہ بھی حضرت معاویہ اور حضرت معاذ والے مسلک پر ہی ہیں کہ کافر نہیں مسلم کا وارث ہو سکتا، مسلم کافر کا وارث ہوگا۔ بلکہ یہ امامیہ تو کہتے ہیں کہ اس کے کافر وارث جو ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، مسلم ایک بھی ہوگا نا وارث سارا یہ لے جائے گا۔ کیا اسلام یالو ولا یولا، اسلام غالب ہے، باقی دین تو مغلوب ہے، یہ اللہ کا سچا بندہ، حق تو اس کا بنتا سارا۔ تو خیر بات اس درمیان میں آ جاتی ہے۔ جو اجتہاد انہوں نے کیا ہے جس طرح آپ نے فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اجتہاد کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی؟ ویسے تو ہمارے پاس وہ حدیث پاک ہے لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، ہمارے پاس تو دونوں طرح ہی آتا کہ پھر ایک آدمی کے ذہن میں تو ایک خلجان آئے گا نا جی کہ حدیث تو واضح ہے، تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اس سے ہٹ کر جو اجتہاد کیا ہے اس کی کوئی سند، کوئی دلیل؟ اب ظاہر تو بات نہیں نا صحیح معلوم ہوتی، مگر زیادہ غور کیا جائے گا تو پھر کچھ نہ کوئی نکل ہی آئے گا۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ مسئلہ کی یہ بھی موجود ہے کہ غیر مسلم جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا نا کہ اللہ نے جو کچھ بھی نعمتیں پیدا کی ہیں یہاں دنیا میں سب کے لیے، مگر خالصۃ یوم القیامت، قیامت کے دن تو خالص مومنوں کی ہوں گی۔ تو یہاں بھی اصل میں تو مومنوں کے صدقے یہ کھا رہا ہے، پیدا تو اللہ نے نیک بندوں کے لیے کی ہے، یہ تو پہلی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا بھی گزارا ہو رہا، ورنہ کافروں بے دینوں کے لیے نہیں پیدا کی۔ للذین آمنوا، یہ وہ سوال جو شروع کیا تھا جی کہ ایک مسلمان یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ الہی مجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، میری آنکھیں درست کام کریں، میرا دماغ صحیح طور پہ کام کرتا رہے۔ دعا کرنے کے باوجود بھی آدمی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، تو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اس لیے تو یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، کیوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر، پھر وہ کسی کا محتاج ہو جائے تو یہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں یا کوئی اور معاملہ ہے۔ دعا تو جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی نا، اگر وہ پوری شرائط کے ساتھ کی گئی نا کہ حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، نیک دعا کرتا، تو یہ دعا فرمایا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کا دروازہ کھلتا ہی اس وقت ہے جبکہ اجابت کا پہلے کھلتا، قبول ہونی ہوتی ہے تو مومن کے منہ سے نکلتی ہے، مگر وہ قبول کس شکل میں ہوتی؟ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ امین صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج طاہر صاحب جو ہے نا ان کے گولی مار دی نے ڈاکوؤں نے، وہ بیچارے تو بستر پر ہیں۔ اب مولانا نجیب تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ان سے، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب اب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تو بستر پر ہیں، شکر ہے کہ صرف پاؤں میں گولی لگی، بچ گئے اللہ نے۔ 10 منٹ پہلے واقع ہوا؟ نہیں وہ تو کئی دن ہو گئے۔ اچھا نہیں، میں 10 منٹ پہلے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ 15 دن بعد